کو ماڈلنگ میں بھی دھکا دیا, آپ کی ایک آنٹ نے جی پش کیا کہ آپ ماڈلنگ میں جائیں, بالکل. اور پھر آپ کے والدین, اچھا آپ کے والدین اتنے سویٹ لوگ ہیں کہ پہلے آپ کرکٹ کھیلنا چاہ رہے تب بھی آپ کو سپورٹ کرے جا رہے تھے, ماڈلنگ کرنے آئے تب بھی سپورٹ, کہ پڑھائی لکھائی میں دھیان نہیں دیتے وہ لوگ, کیسے امی ابو ہیں یہ؟ وہ ہمارے امی ابو تو نہیں چھوڑتے ہمیں, امی مجھے نیکیاں کرنی ہے پہلے پڑھائی کر لو, امی مجھے اچھے کام کرنے ہیں پہلے پڑھائی کر لو, آپ کیوں کر رہے تھے؟ وہ مجھ سے اتنا تنگ تھے, وہ کہتے تھے کوئی بھی لائن پکڑ لے یار, یہ تو کچھ کر لو بس, کچھ کر لے, کچھ کر لے, کچھ بن جائے. اچھا ماڈلنگ میں جب آپ کو آپ کی آنٹ نے پش کیا, آپ کا ایک پورا پورٹ فولیو تیار ہوا بڑا مہنگا, جی, اس کے پروڈیوسرز میرے پیرنٹس ہی تھے, انہوں نے پیسے دیے؟ انہوں نے دیے, بیکاز میں تو جب 20-21 سال کا تھا بالکل بھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا, تو اس وقت کافی بھاری رقم تھی جو کہ انہوں نے دی, اور میرے خیال سے انہی کی وجہ سے میں آج تک جہاں بھی پہنچا ہوں, انہی کی وجہ سے, انہی کی دعاؤں, انہی کے ہم سب اپنے اپنے امی ابو کی وجہ سے ہی پہنچے, لیکن ہم سب کے اپنے والدین کے ساتھ کچھ نہ کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں, لیکن یہ ضرور سمجھیں کہ وہ آپ کی بہتری کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں. بہت اچھی بات کی, بہت اچھی, اور ان کے پوائنٹ آف ویو سے, ان کے نظریے سے اس چیز کو جانچنے کی کوشش کریں, کیونکہ اس وقت جس طرح اس وقت آپ لوگ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں, اس وقت آپ کو لگ رہا ہوگا کہ وہ آپ کے بھلے کے لیے نہیں, آپ کی جو بھی ویل بینگ ہے, ویلفیئر ہے, اس کے لیے وہ ڈیسیجن نہیں لے رہے, لیکن ٹرسٹ می وہ آپ ہی کے ویلفیئر کے لیے انہوں نے پوری زندگی اپنی صرف کر دی ہے. بہت صحیح بات کی. ایک خاص عمر آتی ہے, اسپیشلی جب آدمی 14-15 سال کا ہوتا ہے نا, تو اسے اپنے اماں ابا, اور لفظ تو سخت استعمال کر رہا ہوں مگر ایسی فیل آتی ہے کہ اس کے اپنے اماں ابا زہر لگنے لگتے ہیں جی 14-15 سال کی عمر میں, کیونکہ ہم لوگوں کو لگتا ہے ہمیں سب آتا ہے جی اور ان کو کچھ نہیں آتا, تو وہ جو پابندیاں لگا رہے ہوتے ہیں آپ کے دل میں آتا ہے یار یہ کیا امی ابو مل گئے ہیں, یہ ہے وہ ہے, مگر آپ جیسی ماں باپ بنیں گے آپ بالکل ویسی ہو جائیں گے جیسے آپ کے امی ابو تھے, یہ ایک نیچرل سائیکل ہے. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ مہک زارا. مہک نام ہے آپ کا. مہک کیا کرتی ہیں آپ؟ سی اے کر رہی ہوں. یہ کر رہی ہیں. آج تک آپ نے کوئی بندہ ملا ہے آپ کو جو اس نے کہا میں یہ کر چکا ہوں؟ میں مائنڈ نہیں کرنا, لیکن یہ ایک مشہور ہے, اسٹیریوٹائپنگ تو ہوئی ہے سی اے والوں کی. میں نے دیکھے. میں نے ابھی ایک بڑی اچھی میم دیکھی, ویڈیو دیکھی, کہ جہاز ہے اور اس میں ایمرجنسی ڈور کے باہر, ایمرجنسی ڈور جو ایمرجنسی ایگزٹ کی سیٹس ہوتی ہیں نا, اس پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, تو وہ ایئر ہوسٹس کہتی ہے, وہ سی اے ہوتا ہے بندہ, تو وہ ایئر ہوسٹس اس کو اٹھا دیتی ہے کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں. کیوں؟ کہنے لگے آپ سی اے ہیں, یہ دروازہ فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی کھولنا ہے, اس لیے آپ نہیں بیٹھ سکتے. ویری نائس. میں سوال کریں گی. میرا کوشچن یہ ہے کہ اکثر لوگ ہوتے ہیں, خاص طور پہ لاہوری, ان کا رے اڑے خراب ہوتا ہے, تو اگر آپ کا بھی رے اڑے خراب ہوتا تو کیا آپ ہوسٹنگ یا ایکٹنگ کر رہے ہوتے؟ ارے یہ تو مسئلہ ہو جاتا. دیکھیے نہیں, یہ رے اور رے ٹھیک ہونے چاہیے ہوسٹ کے. آج کل تو خاص طور پہ لوگ بڑا کرٹیکلی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں آپ کی انگریزی, اردو, باڈی لینگویج اٹ سیلف. تو اگر آپ ہوسٹ بننا چاہ رہے ہیں اور روز آنا چاہ رہے ہیں تو ان چیزوں پہ تو کام کرنا پڑے گا. جس طرح ماڈلنگ کرنی ہے تو اپنی فزیک پہ کام کرنا پڑے گا, کرکٹر بننا ہے تو پھر اگین اپنی ٹیکنیک پہ, فزیک پہ, اس طرح ہوسٹ بننا ہے تو ان چیزوں پہ تو کام کرنا پڑے گا, لنگوسٹکس پہ, یہ امپورٹنٹ ہے. اور اگر ہوسٹ نہیں بھی بننا, اس کو ٹھیک کرنا ہوگا, کیونکہ آپ نے لائف میں بہت آگے جانا ہوگا. اچھا نہیں لگے گا. اور یہ جو انسٹرومنٹ ہے اللہ کی طرف سے آپ کو, یہ جتنی کمانڈ آپ کو اس پہ ہوگی اتنا آپ لائف میں آگے جائیں گے. بیسک بہت اچھی بات ہے. آپ کا رے اور رے ٹھیک ہے. آپ ایک بار بولے میں لاہوری ہوں. میں لاہوری ہوں. بالکل ٹھیک ہے, ویری گڈ. آپ نہیں ہیں لاہوری.